چھوڑیں پلیز، کوئی آ جائے گا شہریار۔ نگین نے اپنی کلائی شہریار کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ کوئی نہیں آئے گا، تمہاری خوشبو کو میں آج رات اپنے اندر اتار کر ہی رہوں گا۔ کب تک بھاگتی رہو گی یوں مجھ سے؟ میرے صبر کا اور امتحان نہ لو۔ شہریار اس کی محبت کی تپش میں پگھلتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو شہریار؟ آپ کب سے ایسی بے باک حرکتیں کرنے لگے؟ نگین کی آنکھوں میں حیرت چمکی تھی۔ آج سے پہلے کبھی شہریار نے اپنی حد سے تجاوز نہ کیا تھا، لیکن آج تو وہ پوری طرح بے قابو نظر آ رہا تھا۔ شہریار نے بنا کچھ کہے اس کے بالوں سے کیچڑ نکال کر ایک طرف ڈالا تھا اور اس کی ریشمی گھنی زلفیں بکھر گئی تھی۔ شہریار، اماں منع کرتی ہیں رات کو بال نہیں کھولنے چاہیے، اور ابھی ہم ویسے ہی کھلے آسمان تلے ہیں۔ نگین فوراً گھبرا گئی کیونکہ اس کے بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے اور اس وقت شہریار نے انہیں پوری طرح بکھرا دیا تھا۔ بہت خوبصورت لگتے ہیں مجھے تمہارے بال۔ میں نے آج تک خود کو کسی کی زلفوں کا اسیر نہیں پایا، لیکن تمہاری زلفوں کا ضرور اسیر بن چکا ہوں۔ نگین کی کمر کو پوری طرح جکڑ کر شہریار نے اس کے چہرے کو چھوا تو نگین کو پل بھر میں ایسا محسوس ہوا جیسے شہریار کے لمس نے اسے خاکستر کر دیا ہو۔ شہریار پلیز مجھے نیچے جانے دیں۔ آپ اور میں اگر ایک ساتھ دونوں غائب ہوں گے تو سب سے پہلے فری کو شک ہو جائے گا اور وہ اماں کو بتا دے گی۔ ویسے بھی شام کو ہی بڑی اماں اور اماں کا جھگڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد تو اماں کبھی یہ برداشت نہیں کریں گی کہ میں آپ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں چھت پر موجود ہوں۔ مجھے نہیں لگتا ہم کبھی ایک ہو سکیں گے شہریار۔ نگین نے بے بسی سے شہریار کے کشادہ سینے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ، ہر وقت۔ جب بھی پکارو گی مجھے اپنے پاس پاؤ گی۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ پریشان نہ ہوا کرو، تمہاری موتی جیسی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ شہریار نے اپنی انگلی سے اس کے آنسو پوچھے تو اسے پھر انتہائی گرمی کا احساس ہوا۔ شہریار، بخار ہے کہ تمہیں؟ تم اتنے گرم کیوں ہو رہے ہو؟ لیکن اس کی بات پر شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ چلی آئی۔ نگین، نگین کہاں ہو تم؟ فری کی آواز پر نگین کے ہوش ٹھکانے آئے۔ اگر وہ اسے شہریار کے ساتھ دیکھ لیتی تو اماں کے ہاتھوں شامت آ جانی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر سینے کی طرف آ گئی۔ سیڑھیوں سے اوپر کی طرف آتی فری کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ آ رہی ہوں، نیچے ہی آ رہی ہوں۔ شام کو رسی سے کپڑے اتارنا بھول گئی تھی، اس لیے چھت پر چلی آئی کہ کہیں رات کو بارش نہ ہو جائے۔ بودا سا بہانہ بتاتے نگین نے فری کو اوپر آنے سے روک دیا تھا۔ جلدی آؤ نیچے، اماں کو پتہ چلا نا شامت آئے گی تمہاری۔ اتنی رات کو چھت پر کوئی کام ہے تمہارا؟ اور بارش کہاں سے ہوگی؟ بارش کا کوئی موسم ہے کیا؟ عجیب بے وقوفوں جیسی باتیں کرتی ہو۔ فری نے تلملا کر نگین کو دیکھا تھا کہ جب بھی اماں کو غصہ آتا تو ساتھ اس کی بھی شامت آتی، اور نگین ہمیشہ اماں کو غصہ دلانے والے ہی کام کیا کرتی تھی۔ آ رہی ہوں، فری کو اطمینان دلاتے اس نے پلٹ کر شہریار کی جانب دیکھا تاکہ اسے اشارہ کر کے نیچے اتر جائے، لیکن پلٹ کر دیکھنے پر وہ دم بخود رہ گئی۔ پیچھے شہریار موجود ہی نہیں تھا۔ وہ کہاں جا سکتا تھا؟ نیچے جانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور یہ دوسری منزل تھی، ایسا بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ ٹیرس سے نیچے چھلانگ لگا دیتا۔ نگین نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا اور پھر نیچے بھی جھانکا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ پریشان ہوتے ہوئے وہ فری کی وجہ سے واپس سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ کہاں ہے کپڑے جو لینے گئی تھی؟ اور یہ بال کیوں کھلے ہیں؟ مجھے لگتا ہے تم پوری ہی پاگل ہو گئی ہو۔ لپیٹو ان کو، اماں نے دیکھا نا تو شامت آ جانی ہے۔ پتہ نہیں ہے اماں کیا کہتی ہیں، جن چمٹ جاتے ہیں کھلے بالوں پر۔ فری کی بات پر نگین تھرتھرا اٹھی۔ یہ ہر وقت فضول باتیں نہ کیا کرو، ڈر لگتا ہے مجھے۔ بالوں کو سمیٹتے اس نے فوراً چھوٹی بہن کو ڈانٹا جو ہر وقت اس کی اماں بنی رہتی تھی۔ خاک ڈر لگتا ہے؟ ڈر لگتا ہوتا تو اتنی رات کو یوں تنہا چھت پر نہ چلی جاتی۔ اور وہ کپڑے کہاں ہیں جو لینے گئی تھی؟ فری نے کمر پر ہاتھ رکھ کر بڑی غور سے سر سے پاؤں تک نگین کے بدلتے تاثرات دیکھے تھے۔ وہیں چھوڑ آئی، سوکھے نہیں تھے۔ اب میرے سر پر نہ چڑھو، رات بہت ہو گئی ہے، چلو کمرے میں۔ پہلی منزل پار کر کے وہ اپنے پورشن میں گراؤنڈ فلور پر پہنچ گئی، جہاں سامنے سے شہریار اپنی بائک کی چابی انگلی پر گھماتے کچھ گنگناتے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔
واؤ لیڈیز، اتنی رات میں تم لوگ جاگ رہی ہو؟ اچھی بات ہے، مجھے بھوک لگی ہے، چلو کچھ پکا کر تو کھلا دو اچھا سا۔ شہریار نے شرارتی سے انداز میں دونوں کو چھیڑا تو فری نے منہ بنا کر اسے انگوٹھا دکھایا، جبکہ نگین تو شہریار کو باہر سے آتا دیکھ کر پوری طرح ہی اچھل پڑی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہیں شہریار؟ نگین کو سمجھ نہ آیا کہ جو تھوڑی دیر پہلے تک چھت پر تھا وہ اب باہر سے کیسے آ رہا تھا۔ فرینڈز کے ساتھ پارٹی تھی، بس وہیں گیا ہوا تھا۔ ڈنر بھی باہر ہی کرنا تھا، لیکن اتنی بوگس جگہ ڈیسائیڈ کی کہ ایک بھی چیز ڈھنگ کی نہیں تھی۔ پیسے بھی گئے اور ڈنر بھی نہیں کیا۔ اگر چھوٹی اماں نے کچھ اچھا پکایا ہے تو کھلا دو نا پلیز۔ محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے وہ نگین سے فریاد کرنے لگا۔ کیا مطلب؟ کب سے باہر گئے تھے تم؟ نگین ابھی اپنے آپ میں الجھی ہوئی تھی۔ شام کو تمہارے سامنے تو نکلا تھا 7 بجے تیار ہو کر، بھول گئی ہو کیا؟ لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھتے اس نے سامنے پڑی شیشے کی ٹیبل پر پاؤں پہ پاؤں ٹکا دیے اور ٹی وی آن کر دیا۔ فری نے اسے ٹی وی آن کرتے دیکھا تو جھٹ ریموٹ چھین کر واپس آف کر دیا۔ سو رہے ہیں اماں اور ابا، اپنے پوشن میں جا کر یہ دھما چوکڑیاں ڈالیں۔ ویسے ہی آج تائی اماں اور اماں کے بیچ یدھ ہوا ہے، دشمن بنی بیٹھی ہیں دونوں ایک دوسرے کی۔ ایسے میں اماں نے آپ کو یہاں آرام فرماتے دیکھا تو خوب شامت آئے گی۔ فری نے 2 منٹ میں ہی شہریار کی عزت افزائی کر دی تھی۔ دیکھ لو اپنی بہن کو نگین، ہونے والے بہنوئی کی ذرا بھی عزت نہیں کرتی یہ لڑکی۔ شہریار نے فری کو چڑھانے کے لیے نگین کو مخاطب کیا، جو پوری طرح اپنی ہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں ہے آپ ہمارے ہونے والے بہنوئی، خام خیالی ہے آپ کی۔ نہ اماں ابا اس رشتے کے لیے مانیں گے اور نہ ہی تائی ابو اور تائی امی۔ اپنا منہ دھو کر رکھیں۔ چلو نگین، ضرورت نہیں ہے ان کے خاطر مدارات کرنے کی، اپنے پوشن میں جائیں اور اپنی بہن سے کہیں کہ کچھ پکا کر دے۔ فری نے نگین کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، لیکن وہ اپنی جگہ ہی کھڑی رہی۔ تم سو جاؤ فری، میں کچھ بنا دیتی ہوں، انتہائی گمسم سے انداز میں کہتے اس نے فری کو زبردستی کمرے میں بھیجا اور خود کچن میں چلی گئی۔ شہریار بھی اس کے پیچھے ہی کچن میں چلا آیا۔ کیا بات ہے، کہاں گم ہو؟ شہریار نے اس کے بالوں کو اپنی انگلی سے کانوں کے پیچھے کیا تو ایک لمحے کو چونک گئی۔ شہریار کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے تھے، نہ وہ گرمی تھی نہ وہ احساس۔ شہریار، آپ چھت سے باہر کیسے پہنچے؟ میں تو گھبرا ہی گئی تھی کہ پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے، نگین نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا تو شہریار چونک اٹھا۔ چھت پر؟ میں چھت پر کب گیا؟ میں تو کل رات چھت پر گیا تھا، وہ بھی کیبل کا وائر چیک کرنے کے لیے۔ آج تو میں چھت پر گیا ہی نہیں۔ صاف انکار کرتے شہریار اچھل کر کچن کاؤنٹر پر ہی بیٹھ گیا۔ میکرونی بنا تو یار، جلدی بھی بن جائے گی اور تم اچھی بھی بناتی ہو۔ شہریار بھوک سے پاگل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے نگین کی حالت پہ زیادہ توجہ نہیں دی۔ آپ تھوڑی دیر پہلے چھت پر نہیں تھے میرے ساتھ؟ نگین کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا نگین؟ تمہارے سامنے میں دوستوں کے ساتھ نکلا تھا اور تمہارے سامنے ہی واپس آیا ہوں۔ مجھے لگتا ہے تم نیند لے کر اٹھی ہو اور کوئی خواب دیکھ لیا ہے۔ ویسے بھی جس دن تائی اماں اور اماں کا جھگڑا ہوتا ہے تم اپنے ہوش میں ہی کہاں رہتی ہو؟ 1000 بار کہا ہے کہ ان کے جھگڑوں میں خود کو پریشان نہ کیا کرو۔ وہ دونوں اب سے نہیں سالوں سے جھگڑتی آ رہی ہیں، ہمیں کیا لینا دینا ان کے جھگڑوں سے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے جھگڑوں کی وجہ سے ہماری محبت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نگین کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے شہریار نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی، اور وہ صرف شہریار کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ وہ لمس ہرگز بھی نہیں تھا، نہ ہی ان ہاتھوں میں وہ گرمی تھی، نہ سانسوں میں وہ تپش جو تھوڑی دیر پہلے سے چھت پر محسوس کی تھی۔ آپ پکا چھت پر نہیں گئے تھے آج؟ نگین کا دل بند ہونے لگا تھا۔ ارے بابا تمہاری قسم نہیں گیا۔ ہوا کیا ہے؟ کیوں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ نیند میں ہو کیا؟ شہریار کو لگا شاید وہ سو کر اٹھی ہو، کیونکہ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی اور وہ 11 بجے اکثر سو جایا کرتی تھی۔ شہریار، میں چھت پر گئی تھی اور آپ نے مجھے بلایا تھا۔ آپ اور میں ایک ساتھ تھے بہت دیر تک، آپ نے میرے بال کھولے تھے۔ نگین نے اپنے بکھرے بالوں کی طرف اشارہ کیا جسے اس نے جلدی سے بس ایک کیچڑ لگا کر سمیٹا تھا۔ یار نگین، اگر میکرونی نہیں بنانی تو ایسے ہی منع کر دو۔ شہریار کا موڈ آف ہوا تھا، بھوک سے پہلے ہی اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا، اور اب نگین کی یہ بے سر پیر کی باتیں۔ وہ کچن کاؤنٹر سے اتر کر باہر جانے لگا تو نگین نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
بدنے والی ہے تھوڑی سی دیر اور۔ نگین کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر شہریار نے فوراً ہی چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ نہیں ہو رہا ناراض، باہر بیٹھا ہوں ٹی وی کھول کر، آ جاؤ تم بھی ساتھ کوئی مووی دیکھتے ہیں اور میکرونی بھی کھائیں گے۔ تم سے اچھی میکرونی اس پوری دنیا میں کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ شہریار نے محبت سے اس کی گالوں کو کھینچا اور لاؤنج میں جا کر صوفے پر بیٹھتے دوبارہ سے ٹی وی کھول دیا۔ نگین نے اپنے بکھرے بالوں کو جوڑے کی صورت لپیٹ کر کیچر اوپر لگایا اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے یا پھر شہریار اسے تنگ کرنے کے لیے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ شہریار اکثر ہی اسے جان بوجھ کر پریشان بھی کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جانے والی حساس لڑکی تھی۔ میکرونی کا باؤل اٹھائے وہ لاؤنج میں پہنچی تو شہریار فوراً ہی میکرونی کی خوشبو سے خوش ہو گیا۔ میری جان، ساری زندگی تم مجھے ایسے ہی پکا پکا کر کھلاتی رہنا، پھر دیکھنا میں کیسے تمہاری تعریفیں کروں گا۔ شہریار نے جھٹ سے باؤل اپنی طرف کھینچا اور کھانا شروع کر دیا۔ شہریار، اماں اور تائی اماں جس طرح جھگڑتی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا کوئی مستقبل ہوگا۔ نگین اپنی انگلیوں سے الجھتی ہوئی بے انتہا پریشان نظر آنے لگی۔ آج انٹرویو دیا ہے میں نے، بس ایک بار نوکری ہو جائے تو ابا سے بات کروں گا۔ یہ عورتوں کا معاملہ نہیں ہے، ابا خود چھوٹے ابا سے بات کریں گے اور دیکھنا رشتہ پکا بھی ہو جائے گا۔ تم فکر نہ کرو، میں نے سوچا ہے ہم چھت پر ہی ایک چھوٹا سا پورشن بنوا لیں گے اور اوپر شفٹ ہو جائیں گے۔ میں تمہیں اماں کے ساتھ رکھنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ ایک اماں اور ایک زرین، ایک اور ایک 11 کے برابر ہو جائیں گے۔ بس کسی طرح ابا مجھے اوپر والا پورشن بنوانے کی اجازت دے دیں۔ جب بھی بات کرتا ہوں نہ جانے کیوں منع کر دیتے ہیں۔ شہریار نے ٹی وی پر نظریں جمائے میکرونی کے ساتھ انصاف شروع کیا۔ رشتہ تو ہو جائے، آپ تو پورشن ہی بنا کر اوپر شفٹ ہو گئے۔ نگین بے اختیار ہی شہریار کی جلد باز طبیعت پر مسکرا اٹھی۔ تم نہیں جانتی ہو، میں نے کافی عرصے سے سیونگز شروع کی ہوئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں اماں کے ساتھ رکھوں، اس لیے اوپر پورشن بنانا ٹھیک رہے گا، لیکن ابا ہر بار منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ اوپر جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی پورشن بنوانے کی۔ شہریار نے منہ بناتے اسے اپنی سیونگز کے بارے میں بھی بتایا۔ اکلوتے بیٹے ہیں نا آپ تائی ابا کے، اس لیے۔ شہریار پورا باؤل ختم کر چکا تھا، اس لیے خالی باؤل اس نے نگین کے ہاتھ میں پکڑایا۔ میں بہت تھک گیا ہوں یار، اب سوؤں گا جا کر۔ تم بھی آرام کرو، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہوگا نا۔ میں خود ڈراپ کروں گا تمہیں، مجھے اٹھا دینا بس فون کر کے۔ ٹی وی آف کرتے اس نے اپنی چابیاں اٹھائی اور مسکرا کر نگین کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جتنی دیر آپ کو اٹھانے میں لگتی ہے نا شہریار، اتنی دیر میں 2 دفعہ یونیورسٹی پہنچ جاؤں۔ میں خود چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ نگین نے فوراً ہی انکار کر دیا، کیونکہ شہریار کی نیند انتہائی خطرناک قسم کی تھی۔ اسے اٹھانے کے لیے 2 گھنٹے بھی کم پڑتے۔ ٹھنڈے پانی کا جگ بھی اس پر الٹ دیا جاتا تب بھی وہ بستر سے ٹس سے مس نہ ہوتا۔ ارے تم بس فون کرنا، میں اٹھ جاؤں گا۔ ہمیشہ کی طرح نگین کی گالوں کو کھینچتا وہ اوپر کی طرف چلا گیا تھا۔ نگین نے لاؤنج کی لائٹس آف کی اور پھر خالی باؤل لیے کچن میں پہنچ گئی۔ کافی ساری میکرونی ابھی باقی تھی۔ اس نے سوچا کہ برتن دھو کر پھر میکرونی کو فریج میں رکھ دے گی، کیونکہ فی الحال پاٹ گرم تھا۔ سارے پھیلائے ہوئے برتنوں کو تیزی سے دھونے لگی، کیونکہ اگر صبح اماں کو پتہ چلتا کہ اس نے رات میکرونی بنائی تھی اور وہ بھی شہریار کے لیے تو خوب ہنگامہ ہو جاتا۔ اماں کو تو شہریار ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اس لیے اس نے فٹافٹ سے کچن کی صفائی شروع کر دی۔ سارا کچن صاف کر کے اس کے دل کو قرار آیا۔ پھر اس نے میکرونی کو چیک کیا تو اب وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے میکرونی کا باؤل اٹھایا اور فریج میں رکھنے کے لیے لاؤنج میں آئی تو سامنے کھڑے شہریار کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ پھر واپس آ گئے، کچھ چاہیے کیا؟ وہ فریج کھولتے کھولتے رک گئی تھی۔ شہریار نے میکرونی کے باؤل کی طرف اشارہ کیا۔ اور میکرونی چاہیے؟ ابھی تو آپ سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ نگین کو سمجھ نہ آیا کہ شہریار دوبارہ میکرونی کھانے کے لیے نیچے کیوں آ گیا تھا۔ تمہارے ہاتھ کے ذائقے میری جان لیتے ہیں، اس کی خوشبو ہی اتنی زبردست ہے، پھر ذائقے کے بارے میں کیا کہوں۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا شہریار اس کے نزدیک چلا آیا۔ شہریار، ابھی سارا کچن صاف کیا ہے میں نے، ایک ہی بار میں پیٹ بھر کر کھا لینا، پہلے ہی اماں سے جان نکلتی ہے میری۔ وہ دوبارہ سے کچن میں چلی آئی تھی۔ شہریار بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا تھا۔ اب یہیں کاؤنٹر پر بیٹھ کر کھا لے، لاؤنج کی لائٹ کھولوں گی تو پھر فری کمرے سے نکل آئے گی۔
پتہ ہے نا آپ کو اس کی عادت۔ نگین نے باؤل میں دوبارہ سے میکرونی نکال کر شہریار کے ہاتھ میں تھما دی۔ شہریار نے پہلا ہی اسپون نگین کی طرف بڑھایا تو وہ چونک گئی۔ ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا تھا کہ شہریار نے اسے اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلایا۔ وہ تو کھانا دیکھتے ہی دیوانہ ہوا کرتا تھا۔ بڑی محبت آ رہی ہے جناب کو، نگین نے مسکراتے ہوئے بائٹ لے لی تھی۔ کوئی اتنی محبت کر سکتا ہے آپ سے نگین صاحبہ جتنی محبت میں نے آپ سے کی ہے؟ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ نگین کی نگاہوں میں جھانکتے وہ اسے بے چین کر گیا۔ نہ جانے شہریار کی آنکھوں میں ایسی کیا بات محسوس ہوئی کہ نگین کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ بال کیوں لپیٹ لیے ہیں نگین؟ کھلے ہوئے اچھے لگ رہے تھے۔ شہریار نے پھر اس کا کیچر نکال کر ایک طرف رکھا تھا۔ آج کل آپ میرے بالوں پہ بہت زیادہ فدا نہیں ہو رہے ہیں؟ پتہ ہے نا اماں غصہ کرتی ہیں بال کھولنے پر۔ ابھی چھت پر بال کھولے تھے اور اب یہاں۔ نگین نے ناراضگی سے کیچر واپس اٹھایا کیونکہ اسے اپنے لمبے بالوں کو سمیٹنا سب سے مشکل کام لگتا تھا۔ باؤل ایک طرف رکھتے شہریار نے نگین کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹا اور خود ہی کیچر لگا دیا، اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو تھامتے اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ شہریار، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آج کل بہت زیادہ ہی رومانٹک نہیں ہو رہے؟ شہریار کی گرم سانسوں کو محسوس کرتے وہ گھبرا اٹھی۔ میں تو ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ نگین۔ شہریار کے آپ کہنے پر نگین نے چونک کر اسے دیکھا۔ پل پل میں رنگ بدلتے ہیں آپ۔ کچھ دیر پہلے تک صرف میکرونی یاد تھی اور اب میں بھی نظر آ رہی ہوں۔ وہ فوراً ہی مسکرا اٹھی تھی۔ مجھے تو صرف اور صرف آپ ہی یاد ہیں۔ یہ میکرونی تو بہانہ ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے قریب۔ اس سے پہلے کہ نگین کوئی جواب دیتی قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ نگین کے ہوش اڑے تھے۔ اماں تو نہیں آ گئی شہریار؟ مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ فوراً ہی کچن کی لائٹ بند کرتے کچن سے باہر نکل گئی۔ شہریار کو کاؤنٹر پر ہی چھوڑ کر اس کا اندازہ درست تھا اس کی اماں تھی جو فریج کی طرف ہی آ رہی تھی۔ نگین کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ابھی تک سوئی نہیں ہو تم نگی؟ گھڑی میں وقت دیکھا ہے؟ اماں کا غصہ دیکھتے ہی نگین کی جان نکلی۔ اماں، وہ پیاس لگ رہی تھی، ٹھنڈے پانی کے لیے آئی تھی۔ مجھے بھی ٹھنڈے پانی کی بوتل چاہیے تھی۔ تمہارے ابا کو بار بار پیاس لگ رہی ہے۔ پورا جگ ختم کر دیا ہے، گرمی ہی اتنی ہے۔ اماں نیند میں بڑبڑاتی ہوئی پانی کی بوتل لے کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور نگین نے گہرا سانس لیا تھا۔ شکر تھا کہ اماں نے کچن کا رخ نہیں کیا تھا۔ اماں کے پیچھے پیچھے وہ بھی اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی تھی، لیکن کمرے کے اندر جانے کے بجائے اس نے انتظار کیا تھا، اور جب اس کی اماں نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا تو وہ دوبارہ سے لاؤنج سے ہوتی ہوئی کچن میں پہنچ گئی اور کچن کی لائٹ کھولی تو چونک اٹھی کیونکہ شہریار اب کچن میں موجود نہیں تھا۔ میکرونی کا خالی باؤل کاؤنٹر پہ ہی رکھا ہوا تھا۔ نگین نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ شہریار کہاں چلے گئے اتنی جلدی؟ نہ سمجھی سے یہاں وہاں دیکھتی اس نے میکرونی کا پاٹ اٹھایا تاکہ بچی ہوئی فریج میں رکھ دے، لیکن لمحے بھر میں وہ حیران رہ گئی کیونکہ پاٹ اب پورا خالی ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اتنی جلدی اتنا بڑا ہوا پاٹ کیسے خالی ہو سکتا تھا؟ اس نے اتنی ساری میکرونی اس لیے بنائی تھی تاکہ اگلے دن وہ یونیورسٹی لنچ کے طور پر لے جاتی، لیکن اب یہ خالی پاٹ نہ صرف اس کا منہ چڑھا رہا تھا بلکہ اس کی جان بھی نکال رہا تھا۔ شہریار نے اتنا کیسے کھا لیا؟ اس نے خالی پاٹ پانی بھر کے وہیں سینک پہ چھوڑا کہ اب برتن دھونے کی ہمت نہیں تھی، اور لائٹ آف کرتی ہی واپس کمرے میں آ گئی۔ فری بستر پہ اوندھی لیٹی موبائل فون یوز کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کس خوشی میں یہ مفت کی خدمتیں کرتی ہو تم شہریار بھائی کی؟ بتا رہی ہوں میں تمہیں، شہریار بھائی صرف تمہیں استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی محبت نہیں ہے انہیں تم سے۔ آدھی رات کو مفت میں اچھے اچھے کھانے مل جاتے ہیں اور وہ بھی پکے پکائے، پھر تم ہزار بار ان کو ڈانٹ کھانے سے بھی بچا لیتی ہو۔ آدھی آدھی رات کو اٹھ کر ان کے لیے دروازہ کھولتی ہو، اس لیے وہ تمہیں محبت کے نام پر بے وقوف بناتے ہیں۔ ایک دن شہریار بھائی کی وجہ سے تمہیں آنسو بہانا پڑیں گے، تب میری باتیں یاد آئیں گی، فری نے تپ کر کہا تو نگین کو غصہ آ گیا۔ کیوں بے سر پیر کی ہانکتی رہتی ہو؟ شہریار ایسے نہیں ہیں، محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ اچھا، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا انہیں محبت جتاتے ہوئے۔ نگین یہ پکا کر کھلا دو، نگین وہ پکا کر کھلا دو،
نگین میں 2 بجے رات کو آؤں گا، خاموشی سے دروازہ کھول دینا۔ نگین اماں کو بتا دینا کہ مجھے باہر دیر ہو جائے گی، اور پھر جب تم ان کی اماں کو بتانے جاتی ہو تو سب سے زیادہ باتیں بھی تمہیں ہی سننے کو ملتی ہیں۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے؟ کبھی تمہاری کوئی تعریف کی ہے، تمہارے لیے کچھ لے کر آئے ہیں؟ مجھے تو ان کی کسی انداز میں محبت نظر نہیں آتی۔ ابھی میکرونی کھاتے ہی اوپر بھاگے ہوں گے۔ تمہارے ساتھ کون سی 2 گھڑی باتیں کی ہوں گی؟ فری نے تپتے ہوئے انداز میں نگین کو حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ سچ بات تو یہی تھی کہ شہریار نے کبھی اسے صحیح طریقے سے محبت نہیں جتائی تھی۔ وہ محبت کا راگ الاپتا تھا، لیکن اس کے کسی انداز میں محبت چھلکتی نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن آج جس طرح سے چھت پر وہ نگین کے قریب آیا تھا، اس نے نگین پر اپنی بے باکیوں کو لٹانے کی کوشش کی تھی۔ نگین کا دل پگھل گیا تھا، اور پھر کچھ دیر پہلے کچن میں بھی وہ نگین سے محبت کا اظہار ہی تو کر رہا تھا، بالکل اسی انداز میں جیسے نگین کی ہمیشہ سے خواہش تھی۔ اس لیے اس نے فری کی باتوں کو جھٹکا اور سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی مسکراتی ہوئی شہریار کی بےتابیوں کو یاد کرتی رہی، اور پھر کچھ سوچ کر میسج ٹائپ کرنے لگی۔ پورا پاٹ خالی کرنے کو کس نے کہا تھا؟ اب میں کل یونیورسٹی کیا لے کر جاؤں گی؟ تم انسان ہو یا کوئی جن؟ میسج لکھ کر وہ سو چکی تھی، بنا شہریار کا رپلائی دیکھے۔ اگلے صبح اس نے الارم کی آواز پر اپنی آنکھیں کھولی اور فوراً ہی اٹھ بیٹھی۔ الارم آف کیا تو ساتھ ہی موبائل کی اسکرین پر شہریار کا رات کا میسج جگمگانے لگا۔ مسکراتے ہوئے اس نے میسج کھولا تو شہریار کی بات نے اس کے ہوش اڑائے تھے۔ میں نے کون سا پاٹ خالی کر دیا؟ تم نے ایک باؤل میں ہی تو میکرونی دی تھی مجھے۔ میں وہ کھا کر اوپر پہنچا تو ابا جاگ رہے تھے، بس پھر ابا نے اچھی خاصی باتیں سنائی، اور اب خاموشی سے کمرے میں آ کر لیٹا ہوا ہوں، تھک گیا ہوں، بس سونے لگا ہوں، گڈ نائٹ۔ رات کا یہ میسج پڑھنے کے بعد نگین کے پسینے چھوٹنے لگے۔ کیا شہریار رات کو دوبارہ نیچے نہیں آیا تھا؟ تو پھر کچن میں کون تھا اس کے ساتھ؟ اس نے 2 بار شہریار کا میسج پڑھا اور پھر گھبرا کر اسے فون ملانے لگی، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ انتہائی گہری نیند سو رہا تھا۔ کئی بار فون بجنے کے باوجود بھی اس کی آنکھ نہ کھلی تھی۔ نگین کو یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی تھی، اس لیے اس نے فون ایک طرف پٹک دیا اور اٹھ کر تیار ہونے لگی، لیکن ذہن میں ہر تھوڑی دیر بعد دھماکے ہو رہے تھے۔ شہریار کبھی اس سے پرینک تو نہ کرتا تھا اور نہ ہی جھوٹ کہتا تھا۔ پھر اسے کل سے کیا ہو گیا تھا؟ ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنے، بالوں کو اچھی طرح لپیٹے، اس نے سر سے اسکارف باندھا۔ وہ پورا حجاب کر کے یونیورسٹی جایا کرتی تھی۔ کتابیں سمیٹ کر اس نے ایک آخری نظر خود پر ڈالی اور پھر کمرے سے باہر نکلی تو اماں دیوری چڑھائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دھلنے میں برتن کیوں پڑے ہیں؟ کیا پکایا تھا رات کو؟ اماں نے تیز نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سٹپٹا گئی۔ اماں وہ بھوک لگی تھی اس لیے میکرونی بنائی تھی۔ اس کی بات پر اماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بڑا والا پورا پیکٹ بنایا اور کھا بھی لیا؟ 6 بندوں کی سرونگ ہوتی ہے وہ؟ اماں بالکل ہی بے یقین ہوئی کہ ان کی چھوئی موئی سی بیٹی نے اکیلے اتنا کیسے کھا لیا۔ اماں وہ شہریار بھی آیا تھا باہر سے، اسے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ میکرونی دیکھ کر وہ بھی بیٹھ گیا۔ اس نے لمسم سے جھوٹ کہا تاکہ اماں سے بچ سکے۔ واپس آؤ یونیورسٹی سے، پھر پوچھتی ہوں تمہیں۔ بہت محبت ہے تمہیں اپنی تائی ماں اور ان کے اولاد سے۔ اماں کی بات سنتے ہی وہ جلدی سے دودھ کا گلاس پیتی باہر کی طرف دوڑی کہ کہیں پھر شامت نہ آ جائے۔ شہریار کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی اماں کی باتیں سننے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی، ورنہ وہ انتہائی فرمانبردار اور نیک فطرت بیٹی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے اس نے بس اسٹاپ تک کا سفر طے کرنا شروع کیا۔ یونیورسٹی کا پوائنٹ ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر موجود بس اسٹاپ پر آیا کرتا تھا۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ چند قدم چلتے ہی وہ پسینے سے شرابور ہونے لگی، لیکن جان تو تب نکلی جب 2 آوارہ لڑکے اس کے پیچھے پیچھے چلتے سیٹیاں مارنے لگے۔ یہ گلی سنسان اور خالی تھی، اس لیے نگین کے مزید ہوش اڑے۔ اس طرح کی سچویشن سے وہ ہمیشہ بہت خائف ہو جایا کرتی تھی۔ وہ مزید تیز قدم اٹھانے لگی، لیکن وہ دونوں لڑکے کچھ ہی دیر میں اس کے بالکل نزدیک آ گئے۔ اتنی گرمی میں اکیلے کیسے جائیں گی؟ آ جائیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نگین نے پلٹ کر بس ایک نظر ان لڑکوں پر ڈالی اور اپنی قدم مزید تیز سے کر دیے۔ ان کے حلیے بتا رہے تھے کہ وہ کس کیٹیگری کے تھے، اور ایسے لڑکوں سے الجھنا سراسر بے وقوفی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ گلی کا کونا آتا ہے، ایک لڑکی نے اس کا حجاب پکڑ کر کھینچ دیا۔
پنوں سے ٹکا حجاب ایک دم ہی کھل کر گرا اور نگین کے بال بری طرح کھنچ گئے۔ آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا نیچے گرا ہوا حجاب اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور گھبرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اس نے غلطی کی تھی جو اس نے جلد بازی میں اس گلی کو پار کرنے کی کوشش کی تھی۔ دراصل اس گلی میں چند ہی گھر تھے اور وہ بھی اتنے بڑے بڑے کہ 1000 آواز دینے پر بھی کوئی باہر نہ آتا۔ وہ دونوں لڑکے نگین کے گرد چکر کاٹتے ہوئے اسے انتہائی گھٹیا لفظوں سے مخاطب کر رہے تھے۔ نگین نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑا اور ان سے بچ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اتنے میں ایک آوارہ لڑکے نے اس کی کلائی دبوچ لی۔ ارے چھمک چھلو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کچھ دیر اور ہمارے ساتھ گزار لو، قریب ہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ بتاؤ کتنے پیسے لوگی؟ منہ مانگی قیمت دیں گے تمہیں۔ اپنی گندی زبان سے وہ نگین کی قیمت لگا رہا تھا۔ نگین تھر تھر کانپتے ہوئے اپنی کلائی سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ناکام رہی۔ اس سے پہلے کہ خوف کے مارے اس کی روح فنا ہو جاتی، گلی کی دوسری طرف سے شہریار آتا دکھائی دیا تھا۔ شہریار کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ شہریار تیز تیز قدم اٹھاتے آندھی طوفان کی طرح اس کے نزدیک آیا تھا۔ شہریار! شہریار کو دیکھتے ہی نگین نے بے تابی سے اسے پکارا تھا۔ نگین کے قریب آتے اس نے قہر آلود نظروں سے ان دونوں لفنگوں کو دیکھا اور پھر نگین کو اشارے سے جانے کا کہا۔ نگین اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ جاؤ، یونیورسٹی کا پوائنٹ چھوٹ جائے گا، تم جاؤ، ان کو میں دیکھ لوں گا۔ شہریار نے سختی سے لب بھیجتے اسے جانے کا کہا اور نگین فوراً ہی تیز قدموں سے اس گلی کو پار کر گئی۔ پوائنٹ تک پہنچتے پہنچتے اس کا حال برا ہو گیا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ پوائنٹ چھوٹا نہیں تھا اور اسے جگہ مل گئی تھی، مگر اب اسے شہریار کی فکر ستا رہی تھی۔ نہ جانے شہریار نے ان لڑکوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا، مارا پیٹا ہوگا یا لڑائی جھگڑا کیا ہوگا۔ اسے طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ اس نے موبائل فون نکالا تاکہ شہریار کو کال کر سکے، لیکن پھر اس وقت کال کرنا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے اس نے میسج چھوڑ دیا۔ آپ ٹھیک تو ہونا شہریار؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ اپنے طور پر اس نے خیر خیریت کے لیے میسج چھوڑتے سیدھے یونیورسٹی میں اپنی کلاس کا رخ کیا۔ سارا دن کہاں گزرا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کینٹین میں پہنچ کر اسے صبح والے حادثے کا خیال آیا تو اس نے جلدی سے بیگ سے فون نکال کر دیکھا، جہاں شہریار کا کوئی میسج نہیں آیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ کہیں شہریار کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ وہ بے انتہا پریشان ہو گئی۔ خود کو کوسنے لگی کہ اس نے صبح شہریار کو اٹھانے کے لیے کال کی ہی کیوں تھی۔ نہ وہ اسے اٹھانے کے لیے کال کرتی اور نہ وہ اس کے پیچھے آتا، لیکن اگر وہ نہ آتا تو نگین کے ساتھ کیا ہو جاتا؟ یہ سوچ کر اسے اور بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لڑکے پچھلے کچھ دنوں سے دور دور سے صرف اسے دیکھ رہے تھے، لیکن یہ پہلی بار تھا جب انہوں نے باقاعدہ اس کا پیچھا کر کے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا۔ وہ بار بار شہریار کو کال ملانے لگی، لیکن شہریار کا فون بند جا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ فری کی آج چھٹی تھی، وہ کالج نہیں گئی تھی، اسی لیے اس نے فوراً فری کو کال ملائی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ فری، شہریار کہاں ہے؟ فری کے کال اٹھاتے ہی پریشانی میں اس نے سیدھا ہی سوال پوچھا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو نگین؟ یونیورسٹی میں بیٹھ کر بھی تمہیں شہریار کا خیال آ رہا ہے؟ اگر تمہارا رزلٹ اچھا نہ آیا تو ابا نے اس بار تمہاری شادی کر دینی ہے۔ فری نے ہمیشہ کی طرح اسے 100 باتیں سنا دی تھیں۔ شہریار کے نام پر فری کو ہمیشہ ہی غصہ آتا، کیونکہ اس کی نظر میں شہریار انتہائی خود غرض انسان تھا، جو اس کی بھولی بھالی بہن کو استعمال کر رہا تھا۔ فری بکواس مت کرو، بتاؤ شہریار کہاں ہے؟ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ ارے کہاں جائیں گے شہریار صاحب؟ اوپر اپنے بستر پہ پڑے خراٹے لے رہے ہوں گے۔ انہیں کون سا کوئی کام ہے؟ نوکری ڈھونڈتے نہیں، کوئی ڈھنگ کا کام کرتے نہیں، صرف تمہیں محبت کے آسرے دیتے ہیں۔ فری نے تنک کر جواب دیا تو نگین کو چھوٹی بہن پر بے انتہا غصہ آ گیا۔ تم کبھی سیدھی بات بھی کرتی ہو؟ جاؤ جا کر دیکھو تائی امی کے پورشن میں شہریار کہاں ہے۔ ارے ہوا کیا ہے؟ کیا ہوگا تمہارے شہریار کو؟ میں تائی امی کی کچھار میں نہیں جا سکتی، پتا تو ہے نا کل ان کا اماں سے جھگڑا ہوا تھا، مصیبت سر آ جائے گی۔ پلیز فری، میرے لیے۔ صبح میرے پیچھے 2 لڑکے لگ گئے تھے اور شہریار مجھے بچانے کے لیے آ گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔
اور شہریار کا فون بھی بنا رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ نگین نے نہ چاہتے ہوئے بھی ساری بات بہن کو بتائی تو وہ بھی چونک گئی۔ تم ٹھیک ہو نا نگین؟ میں ٹھیک ہوں، تم شہریار کی خبر دو مجھے۔ نگین کے کہنے پر وہ دوڑتی بھاگتی سیڑھیاں چڑھ کر تائی اماں کے پورشن میں پہنچ گئی۔ کیوں آئی ہو لڑکی یہاں؟ آج کوئی مسالہ، کوئی دودھ، چینی پتی کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ تائی اماں نے اسے دیکھتے ہی بھنا کر جواب دیا تھا۔ کچھ نہیں چاہیے تائی اماں ہمیں، وہ شہریار بھائی سے کام تھا ذرا۔ وہ فوراً شہریار کے کمرے کی طرف بڑھی تو تائی اماں درمیان میں آ گئیں۔ یہ جو تم دونوں بہنیں مل کر میرے بیٹے کو بیوقوف بناتی ہو نا، اچھی طرح سمجھتی ہوں میں۔ سو رہا ہے میرا لاڈلا، اپنے کام خود کیا کرو، جاؤ یہاں سے۔ شہریار بھائی کمرے میں ہے؟ فری نے فوراً سے پوچھا تو تائی اماں نے اسے گھور کر دیکھا۔ کہہ دیا نا سو رہا ہے میرا بچہ، جاؤ یہاں سے۔ سخت لہجے میں سے جھٹکتے ہوئے تائی اماں نے نیچے بھگایا تھا اور وہ فون سے کان لگائے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ سن لیا تم نے؟ سو رہے ہیں شہریار صاحب، اور تمہاری وجہ سے تائی اماں نے خوب عزت افزائی کر دی ہے میری، اس لیے نہیں جانا چاہ رہی تھی میں اوپر، اور اب واپسی پر سنبھل کر آنا۔ فری نے فکر مندانہ انداز میں اسے نصیحت کی اور فون بند کر دیا۔ یہ سن کر نگین کو بھی کچھ سکون آ گیا تھا کہ شہریار اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ 3 بجے کے قریب وہ یونیورسٹی سے گھر واپس آ رہی تھی جب اس نے محلے کی پچھلی گلی میں بھیڑ دیکھی۔ لوگوں میں چیمگوئیاں چل رہی تھی۔ وہ خاموشی سے راستہ کراس کرنے لگی جب اس کے کانوں میں پڑنے والے جملوں نے اس کی ہوائیاں اڑا دی تھی۔ بیچارے دونوں لڑکوں نے کسی نے اتنی بے دردی سے مارا ہے کہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ نہ جانے کیسا درندہ تھا جس نے جوان لڑکوں پر رحم بھی نہ کھایا۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہیں سن کر نگین کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ وہ ایک دم ہی اپنی جگہ رک گئی تھی اور اس بھیڑ میں جھانکنے لگی تھی جہاں شاید میتیں رکھی تھی، اور پھر اس کی نظر ایک چہرے پہ پڑی اور اس کے سر پر آسمان آ گرا۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے صبح اس کا دوپٹہ کھینچا تھا اور دوسرے والے نے اس کا بیگ کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ شاید دوسری چادر اس کے چہرے پر تھی۔ یہ دونوں یہ کیسے مرے؟ بے اختیاری ٹوٹے پھوٹے لفظ اس کے منہ سے نکلے تھے۔ ساتھ کھڑی عورت نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہنے لگی، پتہ نہیں بیٹا، صبح سویرے کس نے ان پر اتنا ظلم کیا ہے۔ گردن پر گہرے گہرے زخم ہے، ایسا لگتا ہے آنکھوں کو تو نوچ ہی لیا گیا ہو، اور ایک کا تو ہاتھ ہی پوری طرح سے ٹوٹا ہوا ہے، جگہ جگہ سے ہڈیاں چورا ہوئی ہیں۔ ایسا ظالم انسان تھا کہ بچوں کو بچنے کا موقع بھی نہ ملا ہوگا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی وحشی درندہ ہو۔ وہ عورت افسوس بھرے انداز میں اپنی بات بتا کر نگین کے ہوش اڑا چکی تھی۔ وہ گرتی پڑتی اپنا چکراتا سر لیے گھر پہنچی تھی اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ فری نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر چلی آئی۔ اماں بھی فوراً ہی آ گئیں۔ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، اتنی گرمی سے آئی ہے، شاید اس لیے چکر آ گئے ہیں۔ اماں نے فوراً فری کو ہدایت دیتے ہوئے اسے پکڑ کر صوفے پر بٹھا لیا تھا۔ ٹھنڈا پانی پلایا گیا، سر پر ہوا کی گئی، لیکن اس کے حواس بحال نہ ہوئے۔ یہ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ اٹھی تھی کہ شہریار نے ان دونوں کو مار دیا تھا۔ وہ قاتل بن چکا تھا، اور وہ بھی اتنی بے رحمی سے کیا گیا قتل۔ نیچے ہونے والے شور شرابے کی وجہ سے اوپر سے تائی اماں اور ان کے پیچھے سے شہریار بھی چلا آیا تھا۔ تائی اماں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو فوراً دوڑ کر آ گئی۔ کیا ہوا ہے بچی کو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اماں اور تائی اماں کے درمیان بھلے ہی لاکھ جھگڑے سہی، لیکن کسی ایک کے بچے کو بھی تکلیف پہنچتی تو دونوں ہی بلبلا اٹھتی۔ اب بھی تائی اماں نے جب اس کی ایسی حالت دیکھی تو ایک دم ہی پریشان ہو گئی۔ جاؤ شہریار، گلی کے کونے والی دکان سے جوس لے کر آؤ جلدی سے۔ دوپٹے کے پلو سے پیسے نکال کر انہوں نے جھٹ شہریار کے ہاتھ پکڑائے تھے، اور نگین شہریار کو دیکھتی رہ گئی تھی جو بالکل نارمل نظر آ رہا تھا۔ سب کی موجودگی میں وہ کچھ پوچھ بھی نہ سکی، اور پھر شہریار جوس لے آیا۔ بڑی مشکل سے اس نے 2 گھونٹ پیے۔ فری اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آئی۔ آرام سے لیٹ جاؤ، لگتا ہے صبح والے حادثے کو دماغ پر سوار کر لیا ہے تم نے۔ فری نے اسے لٹا کر اس کے پاؤں سے خود ہی جوتے بھی اتار دیے تھے۔ وہ دونوں لڑکے مر چکے ہیں فری، انہیں بہت بے دردی سے مارا گیا ہے۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے فری پر جو خلاصہ کیا، اسے سن کر فری بھی چونک گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کس نے مارا ہوگا انہیں؟ فری نے حیرت سے پوچھا۔
شہریار کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہی آیا تھا مجھے بچانے کے لیے۔ وہ روتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے شہریار سے بات کرنی ہے۔ 2 لوگوں کا قتل کر کے وہ اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شہریار بھائی ایک مکھی کو نہیں مار سکتے؟ بستر سے ان سے اٹھا نہیں جاتا؟ 2 لوگوں کو وہ بھلا کیسے ماریں گے؟ رکو میں بلواتی ہوں انہیں۔ فری نے اپنا فون اٹھا کر شہریار کو کال ملائی اور چند لمحوں بعد وہ ان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ 1000 بار کہا ہے مجھے کمرے کے اندر نہ بلایا کرو۔ تمہاری اماں 100 باتیں سناتی ہیں وہ الگ، اور میری اماں جو منع کرتی ہیں وہ الگ۔ جوان لڑکیوں کے کمرے میں منہ اٹھا کر کیسے گھس جاتے ہو؟ اس نے اپنی ہی اماں کی نقل اتاری اور پھر ان دونوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ دراصل ان کے گھر میں یہ اصول تھا کہ شہریار ان دونوں کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ دونوں اب جوان ہو چکی تھی اور شہریار ان کی تائی کا بیٹا تھا۔ اسی لیے شہریار، آپ نے ان دونوں لڑکوں کا قتل کر دیا؟ کیا کیا یہ آپ نے؟ نگین نے پریشانی سے پوچھا تو شہریار کے ہوش اڑ گئے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کس کا قتل کر دیا میں نے؟ کیوں فضول باتیں کر رہی ہو؟ شہریار تو قتل کے نام پر ہی اچھل گیا تھا۔ ان دونوں لڑکوں کا جو صبح مجھے پریشان کر رہے تھے۔ آپ نے مجھے کہا کہ تم یونیورسٹی جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے ان کی جان ہی لے لی۔ نگین کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر شہریار بھی بوکھلا گیا۔ کیوں الزام لگا رہی ہو مجھ پر؟ کون سے لڑکے؟ میں کب اٹھا صبح؟ میں تو اپنے کمرے میں تھا صبح سے۔ وہ تو نیچے سے آنے والی آوازوں پر اماں نیچے اتری تو میں بھی ان کے ساتھ جب ہی نیچے آیا ہوں۔ اس سے پہلے تو میں نے سیڑھیاں بھی نہیں پھلانگی۔ آج کل لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ صبح بھی عجیب سا میسج کیا ہوا تھا کہ میں نے سارا پاٹ کیسے خالی کیا۔ میں کوئی جنزاد ہوں کیا؟ نگین کو برا بھلا کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سمجھاؤ اپنی بہن کو فری، یہ آج کل کسی اور ہی خیالی دنیا میں رہتی ہے۔ کہیں کسی کے سامنے یہ نہ کہہ دے کہ میں نے قتل کیا ہے۔ بلا وجہ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گا۔ میں نے نہیں مارا کسی کو۔ پاؤں پٹکتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور نگین اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی تھی۔ کہا تھا نا میں نے، تمہیں یہ انسان ایک مکھی بھی نہیں مار سکتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے خاطر اس نے 2 انسانوں کی جان لی ہوگی؟ اسے تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ جس دن تم نے اس کے لیے راتوں کو دروازہ کھولنا بند کیا نا، اس دن تم اس انسان کا اصلی چہرہ دیکھ لو گی۔ فری منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی شہریار کو برا بھلا کہنے لگی تھی۔ میں یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی کہ ان کے گھر کے باہر میں نے ان کے جنازے رکھے ہوئے دیکھے۔ میں نے خود ان کے چہرے پر اتنے زخم دیکھے ہیں کہ بیان سے باہر تھے۔ شہریار کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کس نے مارا ہوگا انہیں؟ نگین کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر فری نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا۔ بہن، خود کو پریشان نہ کرو۔ کیا پتا اور بھی لڑکیوں کو چھیڑا ہو، کس کس سے دشمنی ہو، کس کس سے دشمنی ہو ان کی، مار دیا ہوگا کسی نے، لیکن اپنے شہریار بھائی سے ایسی امید ہرگز نہ رکھو کہ یہ تمہارے لیے کسی کی جان لے سکتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے تمہیں بچانے بھی یہ نہیں آئے ہوں گے، کوئی اور ہی آیا ہوگا۔ فری نے ہاتھ جھٹکتے جو بات کہی، اسے سن کر نگین کے ہوش اڑے تھے۔ کوئی اور کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے خود شہریار کو دیکھا تھا۔ شہریار نے بات کی تھی مجھ سے۔ پلیز نگین، اب ریسٹ کرو یار۔ ساری ساری رات تم اس آدمی کی چوکیداری میں جاگتی ہو، اسے پکا پکا کر کھلاتی ہو، صبح اٹھتے ہی یونیورسٹی کے لیے نکل جاتی ہو، پھر باقی کا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارا دماغ اب ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ اب تم سو جاؤ اور شام سے پہلے مت اٹھنا۔ گھر کے کام میں دیکھ لوں گی۔ فری نے دوبارہ اسے زبردستی تکیے پر لٹایا اور چادر اڑاتے اے سی آن کر کے کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی۔ فری کا خیال تھا کہ نگین کو آرام کی ضرورت ہے، جبکہ نگین سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسے لٹا کر فری گھر کے کاموں کے لیے کمرے سے نکل گئی تھی اور وہ یوں ہی خیالوں کی دنیا میں گم تھوڑی دیر بعد اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر گزری اور اسے اپنے چہرے پر کسی کے لمس کا احساس ہوا تو اس کی آنکھ کھل گئی، جیسے کوئی اس کی زلفوں کو چھوتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو دہکا رہا ہو۔ اس نے گھبرا کر آنکھ کھولی تو اندھیرے میں سے شہریار کا عکس نظر آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگی تو شہریار نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس لٹا دیا۔ بہت تھک گئی ہوں گی، آرام کرو۔ شہریار، سچ بتائیں کہ آپ نے ان دونوں لڑکوں کے ساتھ؟ وہ ایک بار پھر وہی سوال پوچھ بیٹھی تھی۔
دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پہ لیے شہریار نے اس کے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ کوئی میری زندگی کو تکلیف پہنچائے تو میں کیسے برداشت کر لوں؟ میری روح جس سے وابستہ ہے، کوئی اس کے وجود پر ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کرے تو میں اس کی جان نہ لے لوں؟ میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، دھیمے سرد لہجے میں کہتے شہریار نے نگین کی جان نکالی تھی۔ مطلب آپ نے ان دونوں کو؟ وہ پوری طرح کانپ اٹھی۔ شہریار نے آہستگی سے اپنی انگلی کو اس کے لبوں پر جما دیا۔ تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ تمہیں کوئی اور دیکھے، کوئی اور چھوئے، کسی کی ذات سے تمہیں تکلیف پہنچے تو میں اس کی جان اسی طرح لوں گا۔ سمجھ رہی ہو تم؟ آنکھیں نوچ لی ہیں میں نے ان دونوں کی۔ جو کوئی تمہیں بری نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھیں میں ایسے ہی نوچوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات اب کسی کے سامنے نہ دہرانا۔ کوئی نہیں جانتا صبح کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا میری جان؟ شہریار کے محبت بھرے لہجے پر نگین بس اسے دیکھتی چلی گئی۔ اتنی محبت کب سے ہو گئی آپ کو مجھ سے شہریار؟ میں نے تو ہمیشہ یہی سمجھا ہے کہ آپ مجھے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے فری کہتی ہے، اور میں بھی جانتے بوجھتے استعمال ہو جاتی ہوں کیونکہ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ لیکن آپ کی محبت کا یہ رخ میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ شہریار کی آنکھوں میں جھانکتے وہ جبز کے عالم میں کہتی چلی گئی تھی، میں نے بھی تو پہلے کبھی تمہیں بتایا نہیں۔ اس دن تم چھت پر آئی تو میں خود کو روک نہیں سکا اور اپنے جذبات بیان کر بیٹھا، اور اس دن کے بعد سے لگتا ہے جیسے تم صرف اور صرف میری ہو اور تمہارے بغیر میں ادھورا۔ اس کے برابر میں اس کے ساتھ تکیے پر لیٹتے ہوئے شہریار نے نگین کے وجود کو جھلسایا تھا۔ شہریار پلیز، وہ پل بھر میں ہی پیچھے ہٹی۔ اٹھیں یہاں سے اور جائیں کمرے سے باہر۔ تائی اماں یا اماں کو پتہ چل گیا نا تو میری زندگی مشکل ہو جائے گی، اور ویسے بھی یہ سب مناسب نہیں ہے۔ آپ شادی کی بات کیوں نہیں کرتے تائی ابو سے؟ نگین کی بات پر شہریار کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی تھی۔ بہت جلد شادی ہوگی ہماری، اور پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ وعدہ ہے یہ میرا تم سے۔ چلو اب اپنی آنکھیں بند کرو اور سکون سے سو جاؤ، اور جو کچھ ہوا اسے لے کر پریشان نہ ہو، میں سب دیکھ لوں گا۔ نگین کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے شہریار نے اس کی آنکھیں بند کی تھی۔ نگین کو بے انتہا سکون کا احساس ملا تو وہ اپنی آنکھیں بند کر کے گہرے سانس بھرنے لگی، اور پھر جب 2 منٹ بعد اس نے آنکھیں کھولی تو ایک دم ہی چونک کر اٹھ گئی، کیونکہ اس کے پاس اب شہریار نہیں تھا۔ وہ کب کمرے سے باہر نکلا اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، نہ بند ہونے کی۔ وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن اب وہاں شہریار موجود نہیں تھا۔ اچانک ہی اسے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ شہریار کا یہ روپ اس کے لیے بالکل منفرد تھا۔ پچھلے 2-3 دن میں جو کچھ اس نے محسوس کیا تھا اور جو رویہ شہریار نے اپنایا تھا، ایسا تو اس نے بچپن سے لے کر آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس نے فوراً ہی کمرے کی لائٹ کھولی اور فری کو آوازیں دینے لگی۔ اس کی آواز پہ فری تیزی سے کمرے میں چلی آئی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ چاہیے کیا؟ کہا تھا نا تم سے آرام کرو۔ فری، وہ اماں کہاں ہیں؟ شہریار کو آتے جاتے تو نہیں دیکھا اماں نے؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ شہریار بھائی، وہ تو 2 گھنٹے پہلے ہی گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ ان کے آوارہ دوست انہیں بلانے کے لیے آئے تھے۔ جب بھی اماں نے بھی دیکھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ خواب میں بھی تم نے اماں اور تائی اماں کا جھگڑا دیکھ لیا، یا پھر اماں نے شہریار بھائی کو باتیں سنا ڈالی ہیں؟ فری نے ہنستے ہوئے پوچھا تو نگین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا مطلب؟ شہریار 2 گھنٹے سے گھر پر نہیں ہے؟ ابھی آیا تھا وہ کمرے میں، جب ہی پوچھ رہی ہوں۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اماں نے دیکھ لیا تو پھر ایک نیا جھگڑا نہ شروع ہو جائے۔ نگین نے بال سمیٹتے کیسر لگایا اور بستر چھوڑ کر کھڑی ہونے لگی۔ مجھے لگتا ہے نگین تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، یا پھر واقعی ہی تمہیں بہت زیادہ آرام کرنا چاہیے۔ شہریار بھائی 2 گھنٹے پہلے اپنے آوارہ دوست فرزان کے ساتھ گھر سے باہر نکلے تھے اور ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے، اور تم بھی جانتی ہو کہ آدھی رات سے پہلے وہ نہیں لوٹیں گے۔ نوکری کا بھی وہ تمہیں صرف جھانسا ہی دیتے ہیں، نہ انہیں نوکری ملنے والی ہے نہ ہی وہ نوکری کرنے والے ہیں۔ فری نے باتیں سناتے واپس کمرے سے باہر کا رخ کیا تھا، اور نگین چکرا کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ جو کچھ ہو رہا تھا وہ صحیح نہیں تھا، اور اب اسے کچھ کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ چھت پر شہریار کا غائب ہو جانا، کچن سے اچانک چلے جانا، اور ان 2 لڑکوں کی اتنی بھیانک موت،
اور اس کے بعد اس کے پاس آ کر ہوا کی طرح غائب ہو جانا۔ اگر وہ شہریار نہیں تھا تو کون تھا؟ اسے اپنا سارا وجود تپتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ خوف کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اٹھ کر وہ واش روم میں پہنچی، منہ ہاتھ دھویا اور خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ اسے بے انتہا ڈر لگ رہا تھا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان دونوں لڑکوں کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ خود کو سنبھالتی ہوئی وہ کمرے میں واپس لوٹی تو بیڈ پہ رکھے سرخ گلابوں کے گلدستے نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ اس نے حیرت سے ان سرخ پھولوں کو دیکھا اور پھر اٹھا کر ان کے خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ وہ بالکل تازہ مہکتے ہوئے پھول تھے۔ کون لایا تھا انہیں یہاں اور کس لیے؟ اس نے پلٹا کر دیکھا لیکن نہ کوئی وش کارڈ تھا اور نہ ہی کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے ایسے ہی اس گلدستے کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ بخار کی تپش کی وجہ سے آنکھیں کھولنا مشکل لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد فری سارے کام نپٹا کر کمرے میں آئی تو خوبصورت گلابوں کا گلدستہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کتنا خوبصورت ہے یہ نگین، کون لایا؟ وہ حیرت سے اسے ہاتھ میں لیے الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی خوشبو بھی سونگھ رہی تھی۔ پتا نہیں، میں تو واش روم میں تھی، مجھے لگا تم نے لا کر رکھا ہوگا۔ نگین غور سے فری کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، میں کب سے ماسی بنی ہوئی ہوں، سارے گھر کی صفائی میں نے اکیلی کی ہے، کھانا بھی بنایا ہے، امی تو ابا کے ساتھ پھپھو کی طرف چلی گئی ہیں۔ پتہ نہیں پھپھا اور پھپھو کا کیا جھگڑا ہوا کہ انہوں نے اچانک ہی اماں ابا کو بلا لیا، ساتھ تایا ابا بھی گئے ہیں۔ تائی امی نے تو صاف کہہ دیا کہ میں اب کسی جھگڑے کا حصہ نہیں بنوں گی، بلکہ الٹا انہوں نے مجھے سیڑھیوں کی صفائی کرنے کو بھی کہہ دیا تھا، اسی لیے میں سیڑھیاں صاف کر کے اب منہ ہاتھ دھو کر کمرے میں آئی ہوں۔ مجھے کیا پتا یہ کہاں سے آئے ہیں؟ فری نے اسے لمبی تفصیل سناتے ہوئے پھولوں کو واپس رکھ دیا۔ لایا ہوگا تمہارا کوئی عاشق، چھپا رہی ہو مجھ سے وہ الگ بات ہے۔ اس کے قریب لیٹتے ہوئے فری نے چہرے پہ ہاتھ ٹکائے، اسے دیکھ کر اس کا مذاق اڑایا۔ میرا کون سا عاشق؟ شہریار کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، جانتی ہو تم؟ نگین نے سر جھٹک کر جواب دیا اور ساتھ ہی سوچ میں پڑ گئی کہ یہ پھول کہاں سے آئے۔ شہریار بھائی نہیں لا سکتی یہ پھول تمہارے لیے، ویسے بھی تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ ابھی تک لوٹے نہیں ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کوئی جنذات تم پر عاشق ہو گیا ہے۔ اتنے خوبصورت پھول اس دنیا کے تو نہیں لگ رہے، ان کی تو خوشبو بھی بالکل مختلف ہے۔ فری نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کو کہا تھا، لیکن فری کی بات پر نگین کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ خبردار جو مجھ سے ایسی فضول بات کی، پتا ہے نا تمہیں مجھے ڈر لگتا ہے ایسی باتوں سے۔ نگین کانپ کر رہ گئی تھی۔ اچھا، اگر اتنا ڈر لگتا ہے تو پھر چھت پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابا ہمیشہ سے منع کرتے آئے ہیں نا کہ چھت پہ کوئی نہیں جائے گا، کپڑے دھونے اور اتارنے کے لیے بھی ہم صرف دوپہر کو ہی جاتے ہیں، لیکن تم ہو کہ شہریار بھائی سے ملاقاتیں کرنے کے لیے چھت پر پہنچ جاتی ہو۔ ابا نے پچھلی بار بھی سختی سے منع کیا تھا کہ شام کے بعد کوئی چھت کا رخ بھی نہیں کرے گا۔ اس دن بھی آدھی رات کو پہنچ گئی تھی تم، اس وقت تمہارا خوف کہاں تھا؟ فری نے فوراً ہی نگین کو باتیں سنائی تھی۔ ایک ہی بات کے پیچھے مت پڑ جایا کرو فری، روز روز نہیں جاتی۔ وہ بس اس دن شہری نے بلایا تھا اس لیے گئی تھی، ویسے بھی شہریار نے کہا ہے کہ وہ اوپر کمرہ بنوائیں گے اور شادی کے بعد میں اور شہریار اوپر والے پورشن میں ہی رہیں گے، وہ مجھے تائی اماں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ نگین نے فوراً سینہ چوڑا کر کے خوشی سے بہن کو یہ خبر سنائی تھی، جسے سن کر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ شہریار صاحب اوپر پورشن بنوائیں گے؟ کس کے پیسوں سے؟ نوکری وہ کرتے نہیں، کچھ کام کاج انہیں آتا نہیں، ڈگری ان کی ادھوری پڑی ہوئی ہے۔ تایا ابا فی الحال انہیں دن رات اٹھتے بیٹھتے 100 باتیں سناتے ہیں، تمہیں لگتا ہے وہ پورشن کھڑا کروائیں گے تمہارے لیے؟ فری اتنی زور سے ہنسی کہ نگین کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے تھے۔ اچھا نہیں کہہ سکتی ہو تو برا بھی مت کہا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، محبت کرتی ہوں میں شہریار سے، شادی کرنا چاہتی ہوں اس کے ساتھ، اس کے دکھائے گئے خواب میری زندگی ہے۔ میری ڈگری مکمل ہو جائے تو میں نوکری کر لوں گی، میں پیسے جمع کر لوں گی، میں بنوا لوں گی پورشن۔ نگین نے تکیہ اٹھا کر دور پھینکا اور بری طرح رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں پر فری جلدی سے خاموش ہو گئی تھی۔ اچھا نا، آنسو نہ بہاؤ، تمہارے شہریار صاحب ہی لائے ہوں گے یہ پھول۔
میں سیڑھیوں کی جھاڑو دے رہی تھی، شاید اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا۔ رہی بات اوپر پوشن بدوانے کی، تو اس کی اجازت نہ ابا دیں گے نہ تایا ابا۔ وہ تو ہمیں اوپر جانے کی اجازت نہیں دیتے، رہنے کی کیسے دیں گے؟ تم تائی اماں کے ساتھ ہی گزارا کر لینا، وہ دل کی بری نہیں ہے۔ دوپہر میں دیکھا نہیں تمہارے بے ہوش ہوتے ہی کیسے جھٹ شہریار بھائی سے جوس کا ڈبہ منگوا کر دیا تمہیں۔ وہ تو ان کی اور اماں کی جنگ ہے جو ساری زندگی چلتی رہے گی، لیکن انہوں نے کبھی میرے اور تمہارے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا۔ ہاں، غصے میں چار باتیں ضرور سناتی ہیں، لیکن دل سے محبت ہی کرتی ہیں۔ فری نے نگین کا خراب موڈ دیکھتے ہوئے فوراً اسے گلے سے لگایا تھا اور وہی بات کہی تھی جو سچ تھی۔ بہن کے دلاسا دینے پر نگین نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ چلو اب میں فریش ہو کر آؤں، پھر ہم دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ ابا اماں اب تک اتنی جلدی واپس آنے سے رہے، پھپھا نے کوئی نیا محاذ کھول لیا ہوگا اور پھپھو کے آنسو نہیں ختم ہو رہے ہوں گے۔ فری نے ہنستے ہوئے واش روم کا رخ کیا اور نگین نے پھولوں کا گلدستہ اٹھا کر اپنے قریب کر لیا۔ اس کے خوشبو سونگھتے وہ مستقبل کے خواب سجانے لگی۔ شہریار کے ہمراہ وہ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اسے شہریار سے سچ میں محبت تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شہریار کس قدر غیر ذمہ دار اور لاؤبالی ہے۔ وہ اس کی محبت میں سر سے پاؤں تک ڈوبی ہوئی تھی۔ پھولوں کو چھو کر محسوس کرتے اسے ایسا لگا جیسے کوئی الگ سی خوشبو اس کے آس پاس موجود ہو، کوئی سایہ، کوئی لمس، کسی کے ہونے کا احساس۔ اس نے فوراً گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پھولوں کا گلدستہ رکھتے اس نے فوراً فری کو آواز دی تھی، جو شاید شاور لینے میں مصروف تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتی کہ اسے کیا محسوس ہو رہا ہے، اسے اپنی گردن پہ کسی کے دہکتے لبوں کا احساس ہوا تھا، اور پھر دھیرے سے کسی نے اس کی شرٹ کی ڈوری کو پکڑ کر کھینچا تھا۔ کمر پہ بندھی وہ ڈوری ڈھیلی ہوتی ہوئی کھلتی چلی گئی تھی۔ نگین نے گھبرا کر خوف کے مارے آنکھیں بند کی تھیں۔ اسے اپنی گردن پر کسی کے ہاتھوں کا احساس ہونے لگا۔ کوئی دھیرے دھیرے اس کی گردن سے انگلی پھیرتے ہوئے اس کے ڈھلکتے گلے تک پہنچا تھا۔